صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے تارے بن جاؤ یا چاند بن جاؤ یا پھر سورج بن جاؤ۔ کہا جی بات سمجھے نہیں، نماز کے لیے تارے بن جاؤ یا سورج بن جاؤ یا چاند بن جاؤ یا سورج بن جاؤ؟ کہا ہاں اللہ کے بندو، نماز کے لیے تارے بن جاؤ، جیسے تارے ساری رات چمکتے ہیں تمہیں بھی چاہیے کہ ساری رات نماز پڑھتے رہا کرو۔ اگر تم ساری رات نماز نہیں پڑھ سکتے تو چاند کی طرح ہو جاؤ کہ رات کے پاس حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کر لیا کرو۔ اور اگر تم نہ تارے بن سکتے ہو نہ چاند بن سکتے ہو تو پھر سورج بن جاؤ، کیونکہ سورج دن میں گزر ہوتا ہے تو کم سے کم تمہارا دن تو غفلت میں نہ گزرے، اللہ کی یاد میں گزرے، پابندی نماز میں گزرے، کم سے کم تم سورج تو بن جاؤ۔ اس انداز میں تم نماز کو ادا کیا کرو۔ حضرات محترم توجہ کیجیے گا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، فرمایا یاد رکھ لیں کہ نماز یہ ہر مصیبت کا علاج بھی ہے، نماز ہر مصیبت کا علاج ہے۔ اسلام نے ہر مصیبت میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، نماز پڑھو۔ اگر بارش نہیں ہو رہی تو نماز استسقا پڑھو، سورج گرہن لگ گیا، چاند گرہن لگ گیا تو نماز کسوف پڑھو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش ہوتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ نماز یہ اللہ کی رحمت ہے، تو جو پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں، مصیبت میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو جس بندے کی مددگار اللہ کی رحمت ہو تو پھر کیا مجال ہے کوئی پریشانی باقی رہ جائے؟ حضور مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ گھر میں کوئی تنگی پیش آتی، حضور گھر والوں سے کہتے ہیں نماز پڑھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے گھر میں نماز پڑھا کرو، اس سے تمہارے گھر کی خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ تو نفل نماز انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گھر میں پڑھا کرے۔ حضرات محترم توجہ کیجیے گا، جو بھی پریشانی آتی، کوئی دکھ تکلیف ہو تو انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں جب حضور کے زمانے میں آندھی چلتی، حضور اپنے گھر سے فوراً مسجد میں تشریف لے آتے تھے۔ جب تک آندھی رکتی نہ تھی حضور مسجد میں رہتے تھے۔ ارے چاند گرہن لگتا حضور نماز کی طرف متوجہ ہوتے، سورج گرہن لگتا حضور نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کرام بھی اپنی تکلیفوں میں، پریشانیوں میں نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ سفر میں تھے، آپ کو خبر ملی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، سواری پہ سوار تھے، سواری سے نیچے اتر آئے اور پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر فرمان لگے میں نے وہی کیا ہے جس کے کرنے کا رب نے حکم دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مصیبت میں انسان آئے اسے چاہیے کہ نماز پڑھے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اور جو بھی انسان کو تھوڑی بھی مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو، اس بندے کو اس کا اچھا نعم البدل بھی عطا فرما دے گا۔ توجہ کیجیے، حضرت حضور کی ازواج میں سے ایک زوجہ کا انتقال ہوا۔